5/12/14 کے صدقے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، ہر مومن کو کسی بھی کمینے کی محتاجی سے بچا، اور پاک سیدہ کا صدقہ 12ویں امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ بلند تر صلوات محمد والے محمد دیزا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں گناہگار سا آدمی، خطاکار سا، یہ تو پاکوں کا کرم ہے، کہاں سے اٹھا کے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ کچھ چہرے ایسے ہیں جو مجھ سے واقف ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے میں صرف یہی التماس کرتا ہوں کہ بس یہی دعا کیا کریں میرے لیے کہ پاک سیدہ نے چنا جو ہے تو مرتے دم تک مجھے یہی نوکری دینے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے تو میں آپ کی سماعتوں کو چیک کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں بشر کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے۔ بشر کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی تو سرفراز ہوتا ہے۔ میں اقبال پڑھ رہا ہوں، اقبال کے مزاج سے آپ واقف ہیں، جس نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ وہ اقبال لکھتا ہے بشر کی سر بلندی کا، بشر کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی تو سر فراز ہوتا ہے۔ اور توجہ کرنی ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی۔ شاید سمجھنے والوں نے میرے جملے سمجھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک سبھی کی زندگیاں دراز کرے۔ میں کہہ رہا ہوں ایک لفظ ہے حدود، حد کی جمع حدود، ایک حد کی بات نہیں کہی اقبال نے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں بشر کی سر بلندی کا کوئی تو راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان وہی تو سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، ارے وہی سے تو پنجتن کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے تو پنجتن کا، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ قرآن کی آیت نہ دکھاؤں، کسی بھی عالم دین کا، کسی بھی مکتب فکر کا جا کے ترجمہ کرواؤ اور اس سے پوچھو اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ اخرجکم، اللہ نے جب تمہیں نکالا، مولا کہاں سے؟ من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب تمہیں نکالا، اللہ پھر فرمائے لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کی خبر ہی نہ تھی۔ اللہ فرما رہا ہے جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کسی چیز کی خبر ہی نہ تھی۔ اللہ سب کو فرمایا خبردار اپنا منہ بند رکھ، سب کی بات نہیں کی، تمہاری کی ہے۔ کچھ ایسے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے، انہیں میں نازل کرتا ہوں اور وہ سب کچھ مجھ سے سیکھ کے آتے ہیں۔ وہ سیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ کون سے؟ مولوی صاحب، علامہ صاحب، قرآن کی کوئی دلیل، 16واں پارہ سورہ مریم
لوگ آئے جناب مریم کے دروازے پہ اور آ کے کہتے ہیں مریم یہ تو نے کیا کیا؟ پتہ نہیں آپ کا مزاج کیسا ہے اور میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے سوال کیا یا اختہ ہارون ما کانا ابو کی مرآ سوء وما کانت امو کی بغیہ، یہ مریم تو نے یہ کیا کیا؟ تیری ماں نیک، تیرا بابا نیک، اور تو نے بغیر باپ کے بغیر مرد کے بیٹا پیدا کر دیا۔ یہ بات کر ہی رہے تھے وہ جہاں والے لوگ، ستا رہے تھے مریم کو۔ جناب عیسیٰ نے کہا خبردار میری ماں کو کچھ نہ کہو، انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد بن کے آیا ہوں۔ اپنی زبانوں کو چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، خبردار میری ماں کو کچھ نہ کہنا، میں عام نہیں ہوں، مجھے اس نے بتا کے بھیجا ہے۔ سورۃ القصص 20واں پارہ، جناب موسیٰ علیہ السلام آپ جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو دائیاں آئیں دودھ پلانے کے لیے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ جی مولا تیری ماں سے وعدہ کیا ہے، اوروں کا نہیں، تجھے تیری ماں کا دودھ ہی پلانا ہے۔ تو میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اگر آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں تو میں آپ کو وہ روایت سنانا چاہتا ہوں۔ ہماری عادت ہے طبعاً، جہاں سے آیا ہوں، جو سفر کر کے آیا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، اور اس وقت جو جس حالات سے میں لڑ رہا ہوں مجھے پتا ہے، سب نے میری برادری میں الحمدللہ مالکوں کے کرم سے، میں فخر نہیں کرتا، پاکوں کا کرم ہوا، اپنے پورے خاندان میں سے پاک سیدہ نے مجھ گناہگار کو ہی چنا ہے، اور میرا خاندان دشمن ہے، میرے علماء تو سارے میرے مخالف ہیں، جن کے پاس میں پڑھا استادوں نے منہ موڑ لیا، لیکن اتنا شکر ادا کرتا ہوں مالکوں کا کرم ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا قرب قیامت میرا بیٹا مہدی زمین پر آئے گا اور جناب عیسیٰ بھی زمین پر اتریں گے، اور جناب عیسیٰ کو میرا بیٹا مہدی کہے گا آئے نا مسلح پہ امام بن جائیں۔ عیسیٰ کہیں گے مہدی امام تم ہی ہو، شرم نہیں آتی مولوی یہ کہتے ہوئے، علی کچھ نہیں جانتے، ارے جس کے بیٹے کا مقتدی آتے ہی بتائے میں اللہ کا عبد ہوں، اس بیٹے کے باپ علی المرتضیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ عجیب ترتیب بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، وہ جی مردوں میں سے فلاں نے پہلا کلمہ پڑھا، وہ جی عورتوں میں سے فلاں نے پڑھا، اور وہ جی نا وہ غلاموں میں سے فلاں نے پڑھا، اور بچوں میں سے مولا علی نے میں کہا بچہ لگنا ہے، ہن تک رلایا ہی، ہن تیرے چکر وچ نہیں آنا، اوے سانو بچہ سنا کے، اوے اپنے بچیاں دا پیٹ پالن والے یاد رکھ، او جنہاں نو تو منے آئی او نے جڑے 40 سال بعد مننے نے، اے نبی ساڈا علی تے آندی آئی، نبی دے ہتھاں دے کھول کے کہہ رہے آئے یا رسول اللہ اوتھے وعدہ کر کے آیا، چہرہ تکڑے تے سب تو پہلا محمد تے تکڑے۔ وہ انہوں نے تے 40 سال بعد منے نبی، تو کیوں نہ کہوں اللہ کی توحید کی پہچان علی ہے، سرور نے کہا ہے کہ قرآن علی ہے، کعبے میں اتر کر پیغمبر کو جو دیکھے وہ پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ اور پھر تو مقابلہ کرتا ہے ان کا میرے مولا علی سے، اور ساڑھے سرائکی دا میں بیسکلی لودنا تو ساڑھی سرائکی دا ایک جملہ ہے، وہ کہندہ ربائی ہے اوہ جتھاں تو جمدے نجس سے اتنا تیری نجاست تو جا پلیت ہے،
جتھا تو جم دے جتھا تو جم دے علی دا مقابلہ کرے تیری جرات جتھا تو جم دے نجا سیدنا اور تیری نجاست تو جا پلیتے اور جایا مائی ہو پلیتے جا مایا دائی ہو تا پلیتے اور جتھا تو جم دے ہوں جا دی مٹی کو پٹ کے بارو سٹیں دے رالیل اور جتھا علی آوے اور کعبہ بڑھ دے رسول سجدے کرے دے رالیل بڑے تیرے چکریں چاہیا ہون نہیں آنا بڑے چکر سنے نے جیڑا حاجی تے جیڑا نمازی ہوئے ساکو نہ سمجھا سانو نہ داس سانو سمجھ لگ گئی ہے پاکاں دا کرم ہویا ہے انہوں چھوڑ لیا ہے میں کہہ رہی ہوں ایک عقیدہ دے کے جا رہی ہوں جو میرا عقیدہ ہے جو مالکہ نے کرم کیتا ہے جو پاک سیدہ نے میرے تے احسان کیتا ہے قبلہ شاہ جی میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ جملے اور جیڑا حاجی تے جیڑا نمازی ہوئے اور جیڑے سکھ کے زندگی دے کرینے مرے ایک لب دے کھلو کے اور رب دی قسم رات پڑھ پڑھ کے ساری شبینے مرے اور رب دی راہ وچ فقیرانو خیرات وچ اور دیندہ ہیرے جواہر نگینے مرے اور رب دے گھر دے اور چکر ہزاراں کٹے اسے چکرے حج دے اور مہینے مرے پیمبر فرمایا اور ڈھڈو منکر جو میرے علی دا ہوئے اور بھاویں خشکی دے بھاویں سفینے مرے اور لعنتی منافق دے کذاب ہے اور بھاویں مکے دے بھاویں مدینے مرے میری گزارش یہ ہے کہ یہ دروازہ اہل بیت ہے ٹھیک ہے اتھے جنیاں تے مرضی پابندیاں لا لو پچھلے سال قادری صاحب سنے تھے کل میری انہوں نے گفتگو بھی ہوئی تے پریشان جو بھی معاملات انہوں نے چل دے پنے تے ایک تے تسی مارو تے چو 10 نہیں 100 نکلن گے ٹھیک ہے تے اے خوشبوہاں مولا بھیج دے رہندے نے تے پیدا ہوندیاں رہنیاں نے تے اے جنیاں مرضی پابندیاں لگ جانا اے بندے انشاءاللہ ادھروں ہی ادھر آنے نے ادھروں کوئی نہیں جانا اور قبلہ قبلہ شاہ جی آپ بہت اعلیٰ سن رہے ہیں اللہ پاک آپ سلامت رکھے قبلہ شاہ جی آپ کی نظر میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں نا مطالعے سے اور علامہ ناصر عباس ملتان والے اور ان کو انہوں نے مارا سمجھتے کیا تھے ہائے یہ سمجھتے تھے کہ اب حق کوئی بیان نہیں کرے گا کہ آج بھی علامہ عامر صاحب بیٹھے ہیں چترانہ سے وہ مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب جانا تو ویسے ہی ہے زندگی اس کو خیر آباد تو کہنا ہی ہے بہتر تو یہی ہے نا کہ پاکوں کے لڑ لگ کے اس دنیا سے چلے جاؤ اور حقیقت بات ہے میرا خاندان بلوچ ہے میں جدی پشتی بلوچ اور میرے خاندان میں کوئی شیعہ نہیں یہ تو مالکوں کا کرم انہوں نے مجھے قبول کیا ہے مجھے کبھی دھمکیاں کبھی گالیاں کبھی کیا گھر سے بے گھر ہوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں لیکن اتنا کرم ہے پاکوں نے مجھے قبول کر لیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بازی حق کی بازی ہے اور یہ بازی تم ہی ہارو گے اور ہر گھر سے ناصر نکلے گا اور تم کتنے ناصر مارو گے ہر گھر سے ناصر نکلے گا حق کدے لک نہیں سکتا 100 ڈنڈیاں مار